یہ حدیث بیان ہو رہی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور یہاں پر میں رک کر ایک بات کہوں گا، اس سے پہلے ایک چیز کہ صرف امام صادق علیہ السلام نے بیان نہیں کیا ہے، من زار معصومۃ بقم فلہ الجنہ، امام رضا علیہ السلام، یعنی بھائی اپنے بہن کے لیے فرما رہا ہے، جس نے معصومہ کی زیارت قم میں کی فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ تحریر علیہ السلام کا، یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ہماری ایک بیٹی دفن ہوگی کہ جس کی زیارت اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر جنت واجب ہے، مفہوم روایت یہ ہے۔ ادھر امام رضا علیہ السلام، ادھر امام جواد علیہ السلام، من زار عمتی بقم فلہ الجنہ، جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ عجیب مرحلہ ہے، ایک ذات ہے، ایک خاتون ہے، لیکن چار معصوموں نے اس کی زیارت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، چار معصوم ایک ہی مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چار معصوم اگر ایک ہی مضمون کو بیان کر رہے ہیں تو سوچیں، اور جب آپ اس شخصیت کو دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں، اس شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نام حقیقت میں فاطمہ ہے۔ یہ جو معصومہ ہم کہتے ہیں یہ بھائی کا دیا ہوا لقب ہے، بھائی نے معصومہ کہہ کے خطاب کیا ہے، معصومہ بھائی نے کہا۔ معصوم کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، ہم دیکھنا چاہیں کہ معصوم کی شخصیت کیا ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ معصوم خواہشات نفسانی کا تابع نہیں ہوتا۔ معصوم جب کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا جب ہم اپنے گھر میں کسی سے خوش ہو گئے تو ہم نے کہا یہ ہمارے لیے مثلا یہ چاند کا ٹکڑا ہے، یہ ستارہ ہے، یہ وہ ہے، یہ سورج ہے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ حقیقت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی منزل یہ ہوتی ہے کہ معصوم اس مقام پر ہوتا ہے، اس منزل پر ہوتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے بالکل عین حقیقت ہے جو کہہ رہا ہے۔ اب اگر بی بی معصومہ فاطمہ قم کو، فاطمہ معصومہ کو ایک معصوم کی زبان نے یہ سند دی ہے کہ یہ معصومہ ہے تو وہ صاحب عصمت ہے، اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے۔ وہ جو چاہتا ہوں عزیزوں، وہ ایک الگ بات ہے کہ جو عصمت کبریٰ ہے وہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن جہاں پر گناہ کا تصور ہے، جہاں پر خطا کا تصور ہے، اگر یہ مراد ہو عصمت سے تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے معصومہ کی زیارت کی قم میں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے، فرماتے ہیں من زار معصومۃ بقم کمن زارنی۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، جس نے معصومہ کی زیارت کی قم میں اس نے میری زیارت کی، یعنی آپ سوچیں کہ کتنا کردار کو بلند کیا ہے فاطمہ معصومہ نے۔ ایک امام وقت ہے، تو پہلے اس منزل کو سمجھے، امام وقت کیا ہے؟ یعنی جس کے اوپر پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، جو محور کائنات ہے، جو مرکز کائنات ہے، جو کائنات کی بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے تمام تر امکانات کے ساتھ ختم ہو کے رہ جائے۔ تو حجت خدا کی بنیاد کے اوپر یہ زمین و آسمان قائم ہے، تو جس کی بنیاد کے اوپر یہ کائنات قائم ہے، وہ اگر کسی شخصیت کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی زیارت کرنا ویسا ہی مرتبہ رکھتا ہے جیسے میری زیارت کرنا، عزیزو یہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک منزلت ہے۔ امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی زیارت کے لیے کہا کہ جس نے میری زیارت کی اور اس حالت میں کہ اس نے غسل کیا ہوا ہو، میری زیارت کی، کانا کمن ولدا من بطن امہ، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے بطن سے متولد ہوا۔ کا مطلب یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری زیارت کے لیے اگر کوئی گناہگار آتا ہے تو جب آتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، لیکن ہماری زیارت روح کو اتنی پاکیزہ بنا دیتی ہے کہ جب یہاں سے جاتا ہے تو اس طرح سے جاتا ہے کہ پروردگار نے اس کے ہر گناہ کو بخش دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بی بی معصومہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو صرف زیارت کے لیے نہیں جاتے بلکہ نئی زندگی لے کے آتے ہیں۔